السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو انہی قادیانی اور احمدیوں کی ایک ویڈیو کی کٹنگ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ جس نے بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس احمدی نے قادیانی نے خود اپنے پیر پہ کلاڑی ماری ہے، کیونکہ ان کی ویڈیو پہ ایک تو کلمے پہ بڑا زور دے رہے ہیں کہ وہ کلمے پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اور خود اپنی کتاب کا قادیانی کی کتاب کی کچھ باتیں کہتے ہیں جس کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کو ختم الکتاب مانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں، قادیانی خود اپنی کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی قرآن میں اسلام میں ترمیم کرنے کی کوشش کی یا کچھ بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کی تو وہ مومنین کی جماعت سے خارج ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے، اب آپ یہ ویڈیو خود دیکھ لیں اور اس کے بعد میں آپ سے کچھ اور بھی باتیں کرنا چاہوں گا۔ ہم پر معمور ہیں، جبکہ ہم طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود اس کلمہ طیبہ سے چمٹے ہوئے ہیں۔ کیسے صفاقانہ ظلم کی بات ہے کہ اس جماعت پر کلمہ طیبہ یا اس کے ایک حصے کی منسوخی کا الزام لگایا جائے جس کے بانی بصراحت اپنی تحریروں میں فرماتے ہیں: ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزراں سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔ اب یہ دیکھیں بھائی اور بہنوں، یہاں پہ مرزا احمد قادیانی خود ہی قرآن میں تبدیلی کر کے بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعد صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی، بلکہ مسیح علیہ السلام نعوذ باللہ نے بھی انجیل میں خبر دی ہے، یعنی کہ اپنی کتاب کشتیہ نو 7-5 روحانی خزائن میں انہوں نے کہا ہے۔ اس عبارت کے متعلق اس صفحہ پر حاشیہ لکھا: مسیح موعود کے وقت میں طاعون کا پڑھنا بائبل کی ذیل کی کتاب میں موجود ہے۔ زکریا باب اور کتابوں کے نام یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب ان قادیانی سے پوچھا گیا کہ قرآن شریف میں کہاں پہ یہ آیت لکھی گئی ہے جس بات کا جس میں نشاندہی کی گئی ہے، تو سورۃ النمل پارہ نمبر 20 سورۃ النمل آیت نمبر 82 کی اس آیات کو پڑھ کے کہتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے، اور کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب نزول المسیح 40 29 اور 39 اور 38 رانی خزائن 16 تا 4 تا 16 18 جیم 17 میں اس دبات الارض سے مراد طاعون لیا ہے، اور مرزائی اس آیات کا طاعون پر اس طرح چپسا کرتے ہیں کہ دبات الارض سے مراد چوہا ہے جو زمین سے نکلے گا، اور تکلمہم کا مطلب ہے کہ ان کو کاٹے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی مفسر، کسی محدث، کسی مجدد نے یہاں دبات سے مراد طاعون اور طاعون کا چوہا نہیں لیا، یہ مرزا کا اپنا افتراء ہے۔ ہم بلا خوف تردید قادیانی امت کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ وہ 13 صدی کے کسی مجدد کا نام پیش کریں یا کسی محدث کا نام، کسی کا بھی نام، مفسر کا نام پیش کریں جس نے آیات میں دبات الارض سے مراد طاعون لیا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض ہم لوگ ان کی من گھڑت تفسیر کو مان بھی لیجئے، نعوذ باللہ مان بھی لے، تو اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ طاعون مسیح موعود کے وقت میں پڑے گا، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، جیسا کہ
اور اگر قادیانی کلمہ طیبہ کی بات کرتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے معنی ہے نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آئے دیکھیں کہ مرزا قادیانی لوگ اپنی کتابوں میں اور مرزا قادیانی اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں۔ ایک قادیانی غلام احمد قادیانی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں میرا نام ہی وہ مریم رکھا جو عیسیٰ کے ساتھ حاملہ ہوئی، اور میں ہی اس فرمان باری کا مصدق ہوں۔ اور لکھتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی اور نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا۔ استغفر اللہ، صحیح کہا، ایسا حقانہ دعویٰ اور کون کر سکتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اس منور قادیانی عقیدہ رکھتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ این خدا ہی نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ چنانچہ مطلب قادیان کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے کہا نعوذ باللہ تو ہمارے پانی سے ہے اور لوگ بزدلی سے سخت۔ اور لکھتے ہیں اور اللہ نے مجھے یہ کہہ کر مخاطب کیا، اسمع یا والدی، سن اے میرے بیٹے نعوذ باللہ، اور فرمایا یا شمس یا قمر انت مبنا وعلی منک، اے سورج، اے چاند، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہے نعوذ باللہ۔ اور خدا نے فرمایا میں تیری حفاظت کروں گا، تیرے اندر اتر آیا، تو مجھ میں اور تمام مخلوقات میں واسطہ ہے، استغفر اللہ۔ شاید قادیانیوں نے صرف یہ کلمہ پڑھا ہوگا، لیکن کبھی اس کلمے کے معنی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اس کلمے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پر مکمل ایمان لانا، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اور اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے ہے، نہ کوئی ماں، کوئی نہ باپ، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، نہ کچھ، وہ اکیلے ہیں اور ایک ہی ہیں۔ یہ تو رہی ان کے کلمے پہ ایمان قادیانیوں کی۔ اب آئیں آگے دیکھتے ہیں کہ کلمہ تو صحیح، لیکن اللہ پر ان لوگوں نے کیسی جھوٹی باتیں مبنی رکھی ہیں۔ قادیانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ روزہ رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، سوتا ہے اور جاگتا ہے، لکھتا ہے اور دستخط کرتا ہے، یاد رکھتا ہے اور بھول جاتا ہے، مجامت کرتا ہے اور جنتا ہے، اس کا تجزیہ ہو سکتا ہے، اس کا تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور اس کی تجسیم جائز ہے، اعوذ باللہ۔ چنانچہ قادیانی نبی مرزا غلام احمد کہتا ہے مجھ پر وہی نازل ہوئی، استغفر اللہ۔ اور اگر آپ ایک بات یاد رکھیں تو انہوں نے خود اپنی ویڈیو میں جو میں نے کٹنگ آپ کو دکھائی ہے اس میں کہا ہے کہ اب کوئی وحی نہیں آ سکتی، خود اس چیز کو ان لوگوں نے قبول بھی کیا اور یہاں پہ آ کے اپنی بات سے مکر بھی رہے، یہی ان کی جھوٹے ہونے کی علامت ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے کہا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور اگر آپ اس آیت پر غور کریں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا یزر ربی ولا ینسی، یعنی نہ بہکتا ہے میرا رب نہ بولتا ہے، یہ سورۃ طٰ کی آیات ہے، سورۃ طٰ میں ہے۔ اور اگر ان کے جاگنے اور سونے کی بات کی جائے جیسا ان قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو اگر تقریباً ہر مسلمان کو آیت الکرسی تو ضرور یاد ہوگی، جس میں کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، یعنی تقریباً آپ لوگ کو یاد ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کے مفہوم ہے اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی اور جو حی اور قیوم ہے، اور جو اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے، آسمان اور زمین جس کے قبضے قدرت میں ہے، جس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کا اختیار حاصل نہیں، جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور جس کے علم کا کوئی دوسرا احاطہ نہیں کر سکتا، یہ آیت الکرسی کی ترجمہ ہے۔ ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ قادیانی کتنے جھوٹے اور کتنے کاذب ہیں، اور یہ اپنی ہی کئی باتوں کو ہر طرف ہر کتاب میں ان لوگوں نے پلٹ کے رکھ دی ہے، اپنی ہی باتوں پہ خود ہی اپنے پیروں پہ کلاڑی مارتے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے اور اپنی حفاظت ملے۔ خدا حافظ۔
اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ تعاون مسیح موعود کے وقت میں پڑے گا، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں